چند شعراء کرام وہ ہیں انہیں ہم سماعت کریں گے. وہی شاداب بھائی نے میرے متعلق جو بھی کہا یہ ان کی محبت ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ حد سے بس 3 منٹ صرف آپ کے درمیان رہوں گا, صرف 3 منٹ, 2 غزلیں نہیں, صرف 3 منٹ. 3 منٹ میں جتنی خدمت آپ کی ہو سکے گی اتنی کر دوں گا. یہ یوں کہا ہے کہ حد سے کیسے نظر چرا لوں میں, حد سے کیسے نظر چرا لوں میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی ہوں. حد سے کیسے نظر چرا لوں میں, محبت ہے آپ. حد سے کیسے نظر چرا لوں میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی ہوں. ایک مطلب 2 شعر سنیے کہ اپنا شعور. میں چاہتا یہ تھا کہ عزیز بدری صاحب کی موجودگی میں یہ میں مطلب پڑھوں, لیکن میری بدقسمتی اور آپ بھی بہت اچھے سن رہے ہیں, اور میرا جو مقصد ہے کہ میرا یہ مطلب کہاں تک پہنچے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. حد سے کیسے نظر چرا لوں میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی ہوں. مطلب سنیں کہ اپنا شعور اپنی انا کھو چکے ہیں ہم, اپنا شعور اپنی انا کھو چکے ہیں ہم, اب جاننا پڑے گا بہت سو چکے ہیں ہم. اپنا شعور اپنی انا کھو چکے ہیں ہم, اب جاننا پڑے گا بہت سو چکے ہیں ہم. اب راہ تک رہے ہیں ابا بھی لائیں گی. دیکھ میں دوستوں کے اب راہ تک رہے ہیں ابا بھی لائیں گی. حاصل جو تھا دعا میں اثر ہو چکے ہیں ہم. اب راہ تک رہے ہیں ابا بھی لائیں گی. حاصل جو تھا دعا میں اثر ہو چکے ہیں ہم. اور ایک شعر اس غزل کا, اس کے بعد دوسری غزل پڑھوں گا. اب کون بڑھ کے ہم کو گلے سے لگائے گا, اب کون بڑھ کے ہم کو گلے سے لگائے گا. کانٹے تو اپنے چاروں طرف ہو چکے ہیں. اب کون بڑھ کے ہم کو گلے سے لگائے گا. کانٹے تو اپنے چاروں طرف ہو چکے ہیں ہم. اب تو ہمارے ہونٹوں کو مسکان بخش دے, اب تو ہمارے ہونٹوں کو مسکان بخش دے. اب تو نصیب سے بھی سوا ہو چکے ہیں ہم. اب تو ہمارے ہونٹوں کو مسکان بخش دے, اب تو نصیب سے بھی سوا ہو چکے ہیں ہم. ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائے کہ ہم جو ہندوستان سے جاتے, دوستو یہ مسئلہ بہت دور تک گیا انٹرنیٹ کے حوالے سے. ہم جو ہندوستان سے جاتے بچ گئے ناک کان سے جاتے. ہم جو ہندوستان سے جاتے, ہم جو ہندوستان سے جاتے بچ گئے ناک کان سے جاتے. اور بے وفا ہونا کیا ضروری تھا. ہم جو ہندوستان سے جاتے بچ گئے ناک کان سے جاتے. بے وفا ہونا کیا ضروری تھا, کس نے روکا تھا شان سے جاتے. بے وفا ہونا کیا ضروری تھا, اچھا بھائی, بے وفا ہونا کیا ضروری تھا, کس نے روکا تھا شان سے جاتے. کس نے روکا تھا شان سے جاتے. اور یہ شعر پڑھتے وقت میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمیں زندگی میں 2 طرح کی شخصیات ملتی ہیں. ایک ہمیں دھوکے دینے کے تجربے کراتی ہیں, اور ایک وہ جو ہمیں اپنے تجربے دے کر کے ہمیں ڈالا کرتی ہے. شعر سماعت فرمائیں کہ کس نے روکا تھا شان سے جاتے. آپ ہم کو اگر نہیں ملتے, آپ ہم کو اگر نہیں ملتے, ہم تو کورے جہاں سے جاتے. آپ ہم کو اگر نہیں ملتے, ہم تو کورے جہان سے جاتے. اور شعر سن لیجیے کہ ہامیں ہانے بچا لیا ہم کو. دوستوں کے ہامیں ہانے بچا لیا ہم کو. میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی پڑھ چکا ہوں. شعر پیش کرتا ہوں کہ ہانے بچا لیا ہم کو. سب جو کہتے تو جان سے ہامیں ہانے بچا لیا ہم
گیا ہم کو، سر جو کہتے تو جان سے جاتے. ایک مطلب ایک شعر سماعت فرمائیں کہ بھرم، راشدہ والی توجہ چاہوں گا آپ کی، بھرم اس کی شرافت کا نہ کھل جائے وہ ڈرتا ہے. ثانی مصرے پہ آپ توجہ دیجیے گا. بھرم اس کی شرافت، ہمارے ساتھ ہمارے دوست چلتے ہیں اس طریقے سے. میں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ خدا تو ایسے منافق کی دوستی سے بچا، خدا تو ایسے منافق کی دوستی سے بچا جو ساتھ چلتا رہے اور برا بھی کہتا رہے. خدا تو ایسے منافق کی دوستی سے بچا جو ساتھ چلتا رہے اور برا بھی کہتا رہے. خدا تو ایسے منافق کی دوستی سے بچا، خدا تو ایسے منافق کی دوستی سے بچا جو ساتھ چلتا رہے اور برا بھی کہتا رہے. آپ نے تھوڑے بڑا حوصلہ بڑھایا تو میرے چند شعر منافق پر ہیں، میں پیش کر دیتا ہوں. خدا تو ایسے منافق کی دوستی سے بچا جو ساتھ چلتا رہے اور برا بھی کہتا رہے. اور خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے. خدا جانے، دلیل دیکھے کہ خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے. جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے. خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے. جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے. محبت آتی. خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے. خدا جانے منافق ہے، خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے. جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے. تو مجھ سے ہاتھ ملاؤ، متفق شعر، تو مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو. تو مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو، پھر اس کے بعد ذرا انگلیاں بھی گن لینا. مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو، مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو، پھر اس کے بعد ذرا انگلیاں بھی گن لینا. دیکھیے یوں کہا تھا کہ بڑا شاطر ہے قدموں کے نشاں باقی نہیں رکھتا. بڑا شاطر ہے. دلیل دیکھیں دوسرے مصرے میں. خدا جانے منافق ہے، خدا جانے وہ مخلص ہے. جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے. تو مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو، پھر اس کے بعد ذرا انگلیاں بھی گن لینا. بڑا شاطر ہے، قدموں کے نشان باقی نہیں رکھتا. وہ جس سیڑھی سے چلتا ہے اسی کو توڑ دیتا ہے. خدا جانے بڑا شاطر ہے، قدموں کے نشان باقی نہیں رکھتا. بڑا شاطر ہے، قدموں کے نشان باقی نہیں رکھتا. وہ جس سیڑھی سے چلتا ہے اسی کو توڑ دیتا ہے. ایک مطلب ایک شعر سماعت فرمائیں. وہ جس سیڑھی سے چلتا ہے اسی کو توڑ دیتا ہے. اور شمس بھائی، شہباز صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میرے کو دل کو لگتی ہے. ہم کسی سے جب محبت کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. سیاستیں ہوتی ہیں اس کے متعلق، اس کو بھڑکا رہے، اس کو بھڑکا رہے، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. میں شعر پیش کرتا ہوں. کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دوست آئیں گے. سماعت فرمائیں کہ یہ سچی بات کہنے کی جسارت کون کرتا ہے. یہ سچی بات کہنے کی جسارت کون کرتا ہے. محبت کرنے والوں سے محبت کون کرتا ہے. یہ سچی بات کہنے کی جسارت کون کرتا ہے. محبت کرنے والوں سے محبت کون کرتا ہے. اور یہ شعر بس، اس کے بعد زحمت تمام. یہ انشاءاللہ میں نے تو ترجمے سے آج تک نہیں پڑھا. میرے استاد محترم حضرت طاہر طلیلی نے کہا تھا کہ شاعری کا انہی شعراء کے سر پر خط ہوتا ہے کہ جن کی شاعری کو کرانے کی نہیں. میں ترجمے سے نہیں پڑھ پاتا ہوں، یہ میری مجبوری. پڑھیے، وقت ضائع ہو رہا ہے. فرمائے کہ ڈائلگ پہ وقت ضائع ہو رہا ہے. سن لیجیے آپ شعر سنیں. یہ سچی بات کہنے کی جسارت کون کرتا ہے. محبت کرنے والوں سے محبت کون کرتا ہے. ضرور محبت بال بچوں کی ہے، اس کو روک کے سنیں دوستوں. محبت کرنے والوں سے محبت کون کرتا ہے.
محبت بال بچوں کی ہے اس کو روکتی لیکن محبت بال بچوں کی ہے اس کو روکتی لیکن ضرورت گھر میں پوری ہو تو ہجرت کون کرتا ہے؟ ضرورت گھر میں پوری ہو تو ہجرت کون کرتا ہے؟ چند شعر ایک غزل کے مختصر میں پڑھتا ہوں کہ غزل کا ایک ماحول سلیم امروبی نے بنایا اور ہمارے ذاتی نے بنایا. میں چند شعر غزل کے پڑھنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ جو بن سنور کے وہ ایک محروم نکلتا ہے. جو بن سنور کے وہ ایک محروم نکلتا ہے تو ہر زبان سے بس اللہ ہوں نکلتا ہے. جو بن سنور کے وہ ایک محروم نکلتا ہے تو ہر زبان سے بس اللہ ہوں نکلتا ہے. اور 3 شعر ہیں صرف وہ حاضر کر کے میں آپ سماعت فرمائیں کہ جو بن سنور کے وہ ایک محروم نکلتا ہے تو ہر زبان سے بس اللہ ہوں نکلتا ہے. زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت. زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت کہ جو بھی بویا وہی ہو بہو نکلتا ہے. زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت. زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت کہ جو بھی بویا وہی ہو بہو نکلتا ہے. تیرے بغیر چمن میں عجیب منظر ہے. تیرے بغیر چمن میں عجیب منظر ہے جو گل نکلتا ہے بے رنگ و بو نکلتا ہے. تیرے بغیر چمن میں عجیب منظر ہے جو گل نکلتا ہے بے رنگ و بو نکلتا ہے. اور شعر سماعت فرمائیں کہ حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو. حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو. پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے. حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو. حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو. پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے. اور آخری شعر, بالکل آخری شعر, اس دوستو پھر دیکھیے وہیں آ گیا جہاں سے شروعات کی تھی. زمانہ آتا ہے, سمجھاتا ہے, پڑھاتا ہے. جو گل نکلتا ہے بے رنگو بو نکلتا ہے. زمانہ آتا ہے, سمجھاتا ہے, پڑھاتا ہے. اب ایسی باتوں سے کیا دل سے تو نکلتا ہے؟ بہت خوب جناب عادل رشید لہری صاحب. حضرات آئیے, جب کوئی پیپل کاٹ گرایا جاتا ہے کتنوں ہی کے سر سے سایہ